یہ کہانی ہے ایک ماں کی جو اپنی تھکن، مصروفیات اور وقت کی کمی کے باوجود صرف اپنی بیٹی کی ایک چھوٹی سی فرمائش کے لیے بریانی بناتی ہے۔ ایک دن جو عام سا لگ رہا تھا، محبت، خوشبو اور خاندان کی خوشی میں بدل گیا۔ دیکھیے ماں کی محبت کیسے سب کو جوڑ لیتی ہے۔ اماں نے آج بریانی نہیں بنائی۔ رمشا نے دروازہ کھولتے ہی وہی سوال داغ دیا جس نے میرے دل کے تار ہلا دیے۔ میں کچن سے نکلی ہی تھی، پسینے سے شرابور، دوپہر کی کڑک دھوپ میں سبزی والے کے پیچھے بھاگ بھاگ کر سب کچھ لے کر آئی تھی، اور دل چاہا کہ اپنا سر پکڑ لو۔ بیٹا آج کڑی بنائی ہے، میں نے نرمی سے جواب دیا، جیسے کسی ننھے بچے کی ضد کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رمشا کا چہرہ فوراً آتر گیا۔ ماما، میں تو خاص اب کی بریانی کھانے آئی تھی۔ پورا ہفتہ آفس میں فاسٹ فوڈ کھا کھا کے دل ترس گیا تھا اب کے ہاتھ کے ذائقے کو۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب تو کھانا بن چکا ہے، اتوار کو حسن کے ساتھ آنا، میں بریانی بنا دوں گی۔ لیکن ماں کا دل کا بچوں کی خواہش کے سامنے دیوار بن سکا ہے۔ رمشا نے پھر ہلکی سی شکایت کی، ماما اب کے بعد گھر میں جمعے کی بریانی بھی ختم ہو گئی۔ میں تو اتنے شوق سے آئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی چمک میں چھپی اداسی کو پڑھ لیا۔ میری بچی جو اب کسی اور کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا دل آج بھی میرے ذائقے میں، میرے لمس میں سکون کونتا ہے۔ اچھا چلو، میں ابھی بریانی ڈال دیتی ہوں، کچے گوشت کی بنا لوں گی، رات تک تیار ہو جائے گی۔ کیا کرے، یہ اولاد کی محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ انسان تھکا ہارا ہو، جسم درد سے چور ہو، لیکن بچوں کی خوشی کے سامنے سب بھول جاتا ہے۔ میں نے بازار سے تازہ چکن منگوایا، دہی اور اپنے خاص مسالے۔ کچن میں وہی پرانی خوشبو الفاٹنے لگی جو برسوں سے میری ماں، پھر میں، اور شاید کل کو رمشا اپنے بچوں کے لیے بانٹیں گی۔ چکن کو دہی اور مسالوں میں اچھی طرح میرینیٹ کیا، اور سب کام ختم کر کے رمشا کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ اب ماں بیٹی کا وقت تھا۔ ماما، آج آفس میں وہی فراز پھر دیر سے آیا، اور وہ جو نئی ٹیم لیڈ آئی ہے نا، وہ تو ہر وقت آنکھیں گھماتی ہے جیسے ہم اس کے نوکر ہوں۔ رمشا کی باتیں، اس کے انداز، اس کے چہرے کی تھکن، سب کچھ مجھ سے چھپانا تھا۔ شادی کے بعد وہ اور نازک دل کی ہو گئی تھی، ذرا سی بات پر آنکھیں بھر آتی ہے۔ میں سنتی رہی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ یہ وہ لمحے تھے جن کے لیے ماں ساری دنیا کی تھکن گوارا کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد یونیورسٹی والے بچے بھی واپس آ گئے۔ گھر میں پھر سے ہنسی کی آوازیں گونجنے لگے۔ 6 بجے شوہر صاحب دفتر سے آ گئے۔ میں نے چاول ابالے، گوشت پر بچھائے، زعفران کا پانی چھڑکا اور دم پر لگا دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا سکون ہی محسوس کیا تھا کہ میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا۔ اب سے ملنے کا دل کر رہا ہے، ہم آ رہے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آ جاؤ، آج تمہاری بھانجی کی فرمائش پر بریانی بن رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں خالہ جان اور بچے بھی آ گئے۔ گھر قہقہوں سے بھر گیا۔ رمشا کو دیکھ کر خالہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ واہ، آج تو گھر میں عید جیسا سما ہے، خالہ بولے۔ بریانی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ کچن سے لے کر ڈرائنگ روم تک ایک مہک تھی جس میں صرف مصالحوں کی خوشبو نہیں تھی، محبت، قربانی اور ماں کے جذبے کی خوشبو بھی شامل تھی۔ ہم سب نے مل کر دسترخوان بچھایا۔ بریانی کے ساتھ گرم گرم کڑی، بچوں کی پسند کی ٹھنڈی برف پانی کی بوتلیں اور دادی کے ہاتھ کی بنی رائتا کی چاٹ بھی ساتھ رکھ دی گئی۔ بچیوں نے قہقہا مار کر کہا، یہ ہے ہماری بریانی پارٹی۔ رمشا مسکرا کر بولی، کریڈٹ تو مجھے جاتا ہے۔ اگر میں ضد نہ کرتی تو خالہ کے لیے کھانا باہر سے منگوانا پڑتا اور اب کو 4-5 ہزار روپے کا خرچ آ جاتا۔ ہم سب ہنس پڑے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ہاں، تمہاری ضد نے آج پورے گھر کو اکٹھا کر دیا۔ لیکن میرے دل میں ایک اور بات تھی، اصل کریڈٹ کسی اور کو جانا چاہیے۔ اس ہستی کو جو اپنی تھکن، درد، بجٹ اور وقت کو پس پشت ڈال کر صرف اپنی اولاد کے چہرے کی رونق کے لیے کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس ماں کو جس کے ہاتھ کی خوشبو بچوں کے دل کو آج بھی سکون دیتی ہے، جس کی بریانی صرف کھانا نہیں، ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبت کا، قربانی کا۔ آخر میں اب سے سوال، کیا اب کی زندگی میں بھی کوئی ایسی ماں ہے جو اب کی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھکن سے لڑتی ہے؟ کبھی اسے ایک شکریہ ضرور کہیے گا۔